احادیث ان گھڑیوں کے بارے میں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پچھلے پہر میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ اسے ترمذی روایت کر رہے ہیں اور یہ حدیث حسن ہے۔ اور اس حدیث سے دو طرح کے وقتوں کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا کون سا؟ رات کا پچھلا پہر، جوف اللیل، یعنی رات کے نصف آخر کے درمیان میں۔ جیسے رات کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو رات کے دوسرے نصف حصے کا درمیانی وقت، اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں رات کا آخری تہائی حصہ بھی کہا گیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو یہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کا دوسرا وقت کون سا ہے؟ فرض نمازوں کے بعد، اور بعض علماء کے نزدیک آخری تشہد میں درود پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے قبل۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ جب آپ تشہد پر بیٹھے، درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد جو اذکار ہیں، مسنون اذکار یا جو قرآن کی دعائیں ہیں، آپ جو بھی آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی سلام پھیرنے سے پہلے تشہد پر بیٹھے، درود پڑھنے کے بعد آپ وہ دعائیں پڑھ لیں۔ جیسے اکثریت اس ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس دعا کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قرآن کی دعا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں جو ہیں ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ ان کو لازمی پڑھنا چاہیے جو بھی آپ کو یاد ہیں عربک متن میں، جیسے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور اس میں کیا الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، تیری عبادت کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ یعنی آپ میننگ پر فوکس کرتے ہوئے دعاؤں کو یاد کیجئے اور تشہد پر بیٹھے ہی ان دعاؤں کو پڑھیے سلام پھیرنے سے پہلے۔ اور اسی طرح سلام پھیرنے کے بعد کا وقت بھی، یعنی اگر کوئی تشہد پر بیٹھے نہ دعائیں نہیں پڑھ پا رہا، اس کو دعائیں یاد نہیں ہیں عربک متن میں، تو وہ سلام پھیرنے کے بعد، فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد جو بھی اس کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ سے مانگے، تو وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اس حالت میں خوب دعا کرو۔ مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور اس حدیث کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ نفلی نماز میں حالت سجدہ میں دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ بندہ مومن سجدہ کی حالت میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی وہ لوٹائی نہیں جاتی اور اللہ اسے لازمی قبول کرتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کی دعا روزہ کھولنے کے وقت وہ دعا لوٹائی نہیں جاتی، یعنی اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جو مسلمان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو اللہ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے یا اس کی مثل کوئی برائی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے، جب تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا تب تو ہم خوب دعا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی خوب دینے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کے لیے اس کی مثل اجر کا ذخیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں کر دیتا ہے۔ یعنی ذرا بات سمجھیے گا کہ کوئی بھی مسلمان سچے دل سے، یعنی غافل دل سے نہیں، سچے دل سے اور پورے توجہ سے اللہ کی حمد و تعریف اور رسول پر درود بھیجنے کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ یعنی 3 چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک چیز کیا کہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہی مل جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری چیز کیا، یعنی اگر جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ نہیں ملی تو اللہ اس کے برابر
کوئی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے، یعنی اس کے مثل ہی کوئی تکلیف اس سے اس کی دور کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی دعا رد نہیں کی جاتی کسی بھی صورت میں۔ پھر اسی طرح اگر یہ دونوں کنڈیشنز نہیں ہوئی، اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، تو تیسری بات کیا ہو جائے گی، یعنی جو وہ مانگ رہا ہے اگرچہ وہ چیز اس کو ویسے نہیں ملی، ایز اٹ نہیں ملی، تو کیا ہے، اب اس کے لیے اس کی مثل اجر کا ذخیرہ آخرت میں کر دیا جائے گا، یعنی جو اسے آخرت میں ملے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ مومن جب قیامت کے روز جو اس کی دعائیں اس نے دنیا میں مانگی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کو اس کے مثل نہیں دیا، تو قیامت میں جو اس کا وہ دیکھے گا کہ اس کا جو اجر ملا ہے، تو وہ دعا وہ چاہے گا کہ اے کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی اور آخرت میں اس کے لیے جو ذخیرہ ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر لیتا ہے، یعنی اس قدر اللہ اس کو عطا کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ دعا میں فائدہ ہی فائدہ ہے ایک مومن بندے کے لیے، کہ یا تو اللہ وہی چیز دے دیتا ہے اسے جو وہ چاہتا ہے، اور اگر اللہ کی مشیت اس کی قبولیت کی نہیں ہوتی تو وہ اس دعا کے مثل مستقبل میں پہنچنے والی کوئی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے، یا پھر آخرت میں اس کے لیے اس کے اجر کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یعنی وہ ذات جو غفور الرحیم ہے، ودود ہے، اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھنے والی ہے، وہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں ہونے دیتا۔ تو اسی لیے کثرت سے دعائیں کیا کریں، اور خاص کر وہ گھڑیاں جن میں دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں، وہ ہم سے غفلت سے وہ مس نہ ہو پائیں، جیسے اذان اور اقامت کے بارے میں بات ہوگی۔ اور یہ وہ وقت ہے جو سب کو آسانی سے اویلیبل ہے، یعنی جب آپ نے اذان سنی اس کے بعد اذان کو دہرایا اور جو کلمات ہیں وہ پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگ لی۔ اور اسی طرح رات کا آخری حصہ، یعنی جب انسان نفل کے لیے تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو وہ وقت بھی دعا کا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، اس کی توبہ قبول کروں۔ پھر اسی طرح مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ جلدی نہ کرے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، پھر دعا کی، لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اور وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ یعنی اس کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ انسان کو مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ نہیں کبھی سوچنا چاہیے کہ مجھے اتنا عرصہ گزر گیا دعا کرتے ہوئے اور میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے اراؤنڈ کئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے دعائیں مانگی، ہم بار بار مانگ رہے ہیں لیکن ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ تو نہیں، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مایوسی جو ہے ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، کیونکہ ابلیس کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے مایوس کر دے، اللہ سے دور کر دے، کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا۔ خود اس کا بھی مطلب یہ نا، ابلیس بلس سے آ رہا ہے، سخت مایوس، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید، اور اسی چیز کی طرف وہ انسانوں کو لاتا ہے۔ اس کا تو کام یہی ہے نا، اس نے کہا ہوا میں نے جہنم کی طرف لے کے جانا ہے، تو سب سے پہلا کام وہ کرتا ہے کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کا تقوی ہوگا، اس کا ڈر، خوف، محبت کے ساتھ، تو پھر ہمیں یقیناً اس بات پر بھروسہ ہوگا، ہمارا دل ٹھک جائے گا کہ نہیں، جو ہم مانگ رہے ہیں اگر وہ پورا نہیں ہو رہا، وہ ہمیں ایز اٹ نہیں مل رہا، تو کیا ہے کہ دیر مسٹ بی اے ریزن بیہائنڈ اٹ، اس کے پیچھے کوئی وزڈم ہے، کوئی حکمہ ہے، جو وہ کام جس طرح ہم چاہتے ہیں ہو نہیں رہا۔ تو بات یہ ہے کہ بندہ مومن کو اللہ سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یعنی دعا کرنے میں انسان کا ہر صورت میں فائدہ ہی ہے، جیسا کہ حدیث سے ہم نے پڑھ لیا، اور اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیک جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھائے، اور ہم اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں تمام مومن اور مومنات کو ہرگز نہیں بھولنا۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔